إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت اور بڑائی، بزرگی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے جمعہ کے لیے جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے امانت داری۔ مومن کبھی بھی امانت دار ہوتا ہے، وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت داری کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امانت کسے کہتے ہیں اور امانت داری کا مفہوم کیا ہے؟ امانت کو صحیح طور پر انجام دینے والے اور امانت میں خیانت کرنے والے، ان میں فرق کیا ہے؟ آج کے خطبے میں انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دین کو امانت قرار دیا ہے۔ ہمارا پورا دین جو ہے یہ امانت ہے۔ قرآن مجید، احادیث رسول، شریعت کا پورا خاکہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان لوگوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا، اور ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے،
وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، بے شک انسان ظالم ہے، جاہل ہے۔ تو یہاں امانت سے مراد پورا دین ہے۔ دین ایک امانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین اپنی امت تک پہنچایا۔ امت کے جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچائیں، اس میں نہ کسی طرح کی کمی کریں اور نہ کسی طرح کی کوئی زیادتی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام جب موجود تھے تو آپ نے ان تمام سے پوچھا، کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تم تک پہنچا دی ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، پوری امانت داری کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ایک بات بھی نہیں چھپائی، پورا کا پورا بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی دین کی بات چھپاتا ہے تو وہ دین میں خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پورے دین کو ایک امانت کہا۔ اسی طریقے سے امانت کا ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ پیغام آیا کہ ملک سبا میں ایک عورت ہے جو ان کے اوپر حکومت کرتی ہے اور اس کا عرش بہت بڑا ہے اور وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان اس کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا ارادہ کی وہ عورت جس کو ملکہ سبا کہتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ ایک ملک کی بادشاہ، ایک ملک کی ملکہ آ رہی ہے تو کیوں نہ کیوں اس کے شایان شان ہم اپنا بھی کچھ دکھائیں۔ تو جب پتہ چلا کہ اس کا عرش بہت بڑا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش لا کر کے یہاں حاضر کر دے تاکہ وہ آنے سے پہلے اس عرش کو دیکھ لے، اس تخت کو دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، قال عفریت من الجن، ایک ہیکل اور مضبوط قسم کے جن نے یہ کہا، انا آتیک بہ، میں اس کا عرش تمہارے پاس لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی کرسی سے، اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے تب تک میں لا کر کے اس کو حاضر کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امین کا لفظ استعمال کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو جن تھا جس نے لانے کا ارادہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اس میں کسی طرح کا کوئی خرد برد کروں گا، یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں دھوکہ دوں گا، بلکہ ہو بہو اسی کا، مکمل طور پر اسی کا تخت، اسی کا عرش میں لا کر کے آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ تو یہاں بھی امین کا ذکر ہے۔ امانت داری کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ترقی کے راز کھلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، جب انہوں نے ایک قبطی کو مار دیا تھا اور ان کو گرفتار کرنے کا وارنٹ جاری ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جس مقام پر پہنچے، نیا شہر، نئی بستی، نئے لوگ، کسی کو پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے کچھ خواتین کی مدد کی۔ وہ خواتین جب اپنے گھر گئیں اور اپنے والد کو پورا معاملہ بتایا تو اس نے کہا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لے آؤ تاکہ ہم اس کو اجرت دے دیں۔ تو وہ لڑکی جو بلانے گئی تھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اپنے باپ کے سامنے جو تاثر پیش کیا وہ یہ تھا کہ اے والد محترم، آپ کسی کو اجرت پر رکھنے والے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کو رکھ لیں، یہ بڑا طاقتور ہے اور بڑا امانت دار بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لڑکی نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور امانت داری کو دیکھا تھا۔ امانت داری کا بہت اونچا مقام۔ طاقت کا اندازہ کیسے ہوا؟ وہ پتھر جو مڈیر پر رکھا ہوا تھا، جس کو ہٹانے کے لیے 8-10 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اکیلے ہٹا دیا تھا۔ تو اس نے طاقت دیکھ لیا کہ نوجوان بہت ہی طاقتور ہے۔ اور امین جب یہ لڑکی بلانے گئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہن آپ پیچھے چلیں، میں آگے چلتا ہوں، اور جہاں مڑنا ہو آپ مجھے بتا دینا، کیونکہ اگر آپ آگے چلیں گی تو میری نگاہ آپ کے جسم پر پڑے گی، جس سے بے حرمتی ہوگی اور یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایک امانت دار نوجوان جس نے اپنے آنکھوں کی امانت کی، کسی غیر محرم کے اوپر آنکھ نہیں ڈالنا پسند کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ جب اس گھر پہ پہنچے تو وہاں گھر کا بھی انتظام ہوا، بیوی کا بھی انتظام ہوا، رہنے سہنے کا بھی انتظام ہوا۔ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، دوسرے موقع پر بھی میں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے امین کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے حضرت جبریل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امین کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، اس کو خرد برد کر دیا گیا ہے، یا یہ کہ جبریل نے پورا پیغام اللہ کے نبی تک نہیں پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو روح الامین لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت جبریل کا نام روح بھی ہے، تنزل الملائکۃ والروح۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا نام امین بھی ہے، امانت دار، یعنی جو کچھ بھی اللہ کا پیغام دیتے تھے وہ اللہ کے نبیوں تک مکمل پہنچاتے تھے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی زیادتی نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا، یہود کا ذکر کیا ہے کہ یہ امانت داری ان کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جن کے یہاں امانت داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں یعنی یہود میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو خزانے کا مالک بنا دیں تو وہ بھی آپ کو لوٹا دیں گے، وہ امانت داری آپ کو لوٹا دیں گے، اس میں کسی طرح کا کوئی خرد برد نہیں کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ، لیکن یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دے دیں گے لا یودیہ الیکا، تو وہ 1 دینار بھی تم کو نہیں لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں تم ان کے سر پہ سوار رہو، وصولنے کے لیے تو ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں میں اکثریت جو ہے وہ امانت داری کا خیال نہیں کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اگر آپ امانت دے دیں، خزانے کا مالک بنا دیں، تو اس میں وہ کسی طرح کی خیانت نہیں کریں گے، آپ تک لوٹا دیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امانت میں خیانت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی امانت کو لوٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودی کو اگر تکلیف پہنچایا گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، غیر یہودی کو اگر تکلیف پہنچایا گیا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، ان کی امانت میں خیانت کرنا، یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے متعلق، قرض کی جو سب سے بڑی قرآن مجید کی آیت ہے وہ قرض کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لے تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اور لینے والے کا بھی دستخط ہو، دینے والے کا بھی دستخط ہو، کتنی رقم دیے ہیں وہ بھی لکھا ہو، اور کتنے دن میں واپس کریں گے وہ بھی لکھا ہو، اور دونوں کے علاوہ 2 گواہ بھی ہوں، لیکن آج کوئی نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے قرض کے معاملے میں جو مسائل ہیں آپ جانتے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَن تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، اگر تم سفر میں ہو اور تم کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑے اور تمہارے لیے کوئی گواہ نہیں ہے، سفر میں کیا کریں گے؟ فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، تو رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ دیجئے۔
قرض لے لیجئے اور رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ دیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے رہن پر رکھنا صحیح اور درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اگر تم میں سے بعض کو بعض پر اطمینان ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنے کارروائی کو آگے بڑھائے اور جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ امانت کو واپس کر دے اور اپنے اس اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ گواہی کو چھپاؤ، گواہی جو ہے وہ صحیح دینا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ اپنے دل کو گنہگار بنا لے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اگر اطمینان ہو جائے تو آدمی کوئی چیز رہن کے طور پر رکھ کر کے وہاں سے امانت لے لے، قرض لے لے، اور جب اس کا قرضہ وہ واپس کرے تو وہ امانت لوٹا دے۔ تو یہاں بھی امانت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتوں میں امانت کا ذکر ہے۔ ایک اور آیت بیان کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، ان کو نقصان پہنچانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر پہنچا دیا۔ پورا واقعہ معلوم ہے۔ تو کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پہنچانا چاہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر کے لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا، لے کر کے اپنے گھر گئے اور اس کے بعد ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے ایک حصے کو ذکر کیا ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي، میں اس کو اپنے خاص کام کے لیے رکھوں گا۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ، جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو کہا آج کے بعد سے آپ ہمارے پاس ایک ذمہ دار ہیں اور امانت دار ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت داری کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا اونچا مقام ملا آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آج یہ امانت داری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج لوگ امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ آج آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لوگ دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن مجید میں رسولوں کے تعلق سے فرمایا، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیتوں میں امانت داری کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت داری انسان کے دل میں اتاری گئی ہے، اور قرآن اور حدیث پر ایمان لانے والے ان کے دل کو اللہ تعالیٰ امانت داری کے سلسلے میں اور مضبوط کرتا ہے۔ یعنی مومن ہمیشہ امانت دار ہوا کرتا ہے، مومن کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 60 پر 3 سال کی زندگی کا پورا خاکہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کیا۔ ایک واقعہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا، بلکہ جو لوگ دشمن تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کو تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے کٹھن موقع پر ان کو اگر کسی پر بھروسہ ہوتا تھا تو نبی پر ہوتا تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا گیا کہ آپ جو فیصلہ کریں ہم کو منظور ہے، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو الوداع کہتے تھے، آج ہم اور آپ بھی مسافروں کو رخصت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مسافر کو رخصت کرتے، الوداع کہتے، تو کن چیزوں سے دعائیں دیتے تھے، کن الفاظ کے ساتھ دعائیں دیتے تھے، ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین اور تمہاری امانت داری
اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہاری امانت داری کو، تمہارے دین کو اور تمہارے آخری عمل کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ عراق جانے کے لیے روانہ ہوا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے ساتھ چلے، اور کچھ دور تک چلنے کے بعد جب ہم سے جدا ہونے لگے تو ہم سے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہی میں آپ کو تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسافر کو رخصت کرتے تھے تو ان الفاظ کے ساتھ دعا دیتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تم کو، تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اور تمہارے آخری عمل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، تمہاری امانت داری کی حفاظت فرمائے اور تمہیں آخر میں اچھا عمل نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، کتنی بہترین دعا۔ تو امانت یہ انسان کی سب سے عظیم سرمایہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا دین لمن لا امانت لہ، اس شخص کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کتنے امانت دار ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنی امانت داری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے والا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے یہاں اکثریت جو ہے تاجر پیشہ ہے، آپ لوگ تجارت کرتے ہیں، مختلف قسم کی تجارتیں ہیں، بزنس ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ترقی عنایت فرمائے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں۔ جھوٹ بول کر تجارت کرنے والا، دھوکہ دے کر کے تجارت کرنے والا، خیانت کرنے والا فوری طور پر تو کچھ فائدہ اٹھا لے گا لیکن آخر میں اس کا انجام خسارہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی تجارت میں جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی تجارت میں دھوکہ نہ دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تاجر کا مقام کتنا ہوتا ہے؟ ایک تاجر جو مسلمان ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، سچا ہے، کسی کے ساتھ سودا کرتا ہے تو صاف دلی کے ساتھ سچ بولتا ہے، اگر سامان میں کوئی عیب ہے تو اس کو بتا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تاجر جو سچا ہے، مسلمان ہے، امانت دار ہے، قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کا مقام کتنا اونچا ہے۔ صحابہ کرام ترستے تھے اور سوچتے تھے کہ اگر ہم جنت میں گئے بھی تو نبی کی صحبت کیسے ملے گی؟ اسی لیے بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی مجلسوں کو یاد کر کے روتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم سوچتے ہیں کہ جب آپ ہمیں یاد آتے ہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں، ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ جب آپ جنت میں جائیں گے، اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اگر ہم جنت میں گئے بھی تو آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ حسرت کرتے تھے نبی کی صحبت پانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بزنس مین، ایسا تاجر جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، مسلمان ہے، پیارے نبی نے فرمایا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے تجارت امانت داری کے ساتھ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، دغا بازی نہ کریں اور کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت دینا کیا معمولی بات ہے؟ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ دوسری بات، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ تیسری بات، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔
चौथी बात, अपनी निगाहें नीची रखो। पांचवी बात, अपने हाथ रोके रखो, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। और छठी बात, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। ये 6 बातों की अगर कोई ज़मानत देता है, हमारे नबी ने फरमाया मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये 6 चीज़ें हमारे अंदर हैं। हम बात करते हैं तो कितना झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत न करे। आप किसी को अमानत दे करके देखें, सामने वाला कर्ज लेता है, अमानत के नाम पर लेता है, मांगते 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 आप आजिज़ होकर के छोड़ देंगे। मेरे साथ भी मामला है, आपके साथ भी होगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि जब हम लोगों को लोग नहीं छोड़ते हैं तो आप लोगों को कैसे छोड़ेंगे। ये मामला है सबके पास, सबके साथ है। बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मांगते हैं अमानत, लेकिन जब लौटाना होता है तो बहुत मुश्किल है। बहरहाल अल्लाह हिफाजत फरमाए। प्यारे नबी ने फरमाया 6 चीज़ों की, 6 बातों की कोई मुझे ज़मानत देता है तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इन 6 बातों की हिफाजत करने की तौफीक इनायत फरमाए। अमानत में खयानत करना ये तो मुनाफिकों की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलासुन, किसी मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। इज़ा वादा इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बात करे तो झूठ बोले, ये मुनाफिक की पहली निशानी है। दूसरा वइज़ा वअदा अखलफा, और जब वो वादा करे किसी से तो खिलाफ वर्जी कर जाए। वइज़ा उतुमिना खाना, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत कर दे। ये मुनाफिकों की निशानी है। बात करना तो झूठ बोलना, वादा करके वादा खिलाफी करना, अमानत रखी जाए तो खयानत कर देना, ये मुनाफिक की निशानी है। एक और हदीस इसी तरीके से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 खसलतें हैं, 4 खसलतें हैं, अगर किसी इंसान के अंदर पाई जाएं तो वो पक्का मुनाफिक है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। 3 तो यही है, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और अमानत रखी जाए तो खयानत करे। तीसरा क्या है, वइज़ा खासमा फजरा, जब लड़ाई झगड़ा हो तो गाली गलौज करे। ये चारों चीज़ें मौजूद हैं। प्यारे नबी ने फरमाया ये 4 खसलतें किसी इंसान के अंदर पाई गई तो पक्का मुनाफिक हो गया। और अगर इन चारों में से कोई एक सिफत पाई गई तो मुनाफिकत की एक सिफत उसके अंदर पाई जाती है, हत्ता यदा, यहाँ तक कि उसको छोड़ दे। इसलिए मेरे भाइयों, शैतान गुमराह करता रहता है, गलतियां होती हैं, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो, अपने आप को गुनाहों से बचा लो, मुनाफिकत से बाहर आओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानियां हैं, एक हदीस में फरमाया 3 निशानियां। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ज़ाये कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। अमानत ज़ाये कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। सहाबा ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अमानत ज़ाये कर दी जाएगी, इसका क्या मतलब? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब काम नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए। कोई आदमी है उस काम के लायक नहीं था, लेकिन उसको वो जिम्मेदारी दे दी गई, तो मालूम ये हुआ कि ओहदा भी क्या है, अमानत है, जिम्मेदारी भी अमानत। ये मिंबर है, अब ये मिंबर के लायक अगर कोई खतीब नहीं है, अगर ये मिंबर उसके हवाले कर दिया गया तो क्या है, ये खयानत है। ये मुसल्ला है, किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया जो इमामत के लायक नहीं है, तो ये खयानत है। जमात और जमीयत की जिम्मेदारियां हैं, अगर नाअहल लोगों के पास चला जाए तो ये खयानत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा जब वक्त आ जाएगा तो क़यामत का इंतज़ार करो। मेरे ख्याल से अब क़यामत करीब हो गई है। क्यों? इसलिए कि अमानतें गैर नाअहल लोगों के पास जा रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, कैसा डरते थे अमानतदारी के सिलसिले में। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां देते हैं, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पीठ पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत कमज़ोर हो और मुझे डर है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाओगे, अमानत को नहीं निभा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं देता हूं। मेरे भाइयों, आज जिम्मेदारियां लेना, ओहदा लेना, लोग क्या समझ गए हैं, ये कोई इज्जत का काम है। कोई सदर बन गया, सेक्रेटरी बन गया, जिम्मेदार बन गया, तो क्या समझते हैं ये बहुत ओहदा का काम है,
میں فلاں مسجد کا صدر ہوں، میں فلاں مسجد کا سیکریٹری ہوں، میں فلاں جماعت کا ذمہ دار ہوں، اس سے ہم کو عزت ملے گی، یہ عزت نہیں، یہ ذلت کا سبب ہے۔ اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں تو ہٹ جائیں، آپ اس کے اہل نہیں ہیں تو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے عہدہ طلب کیا، مانگ کر عہدہ لیا، تو وہ عہدہ اس کے لیے ذلت کا سبب بن جائے گا، اسی عہدے سے اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس لائق ہے اور لوگوں نے زبردستی اس کو وہ عہدہ دیا، اس کو وہ ذمہ داری دی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عہدہ اور منصب یہ کیا ہے؟ یہ ایک امانت ہے۔ ہر آدمی کو اس سلسلے میں حساس ہونا چاہیے، ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے صحابہ کرام سے آپ نے کیا لیا؟ عہد لیا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہاں کہاں انسان خیانت کرتا ہے، مال میں خیانت کرتا ہے۔ آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھ دی، آپ اس میں خیانت کر دیے تو آپ منافقت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کیا تھی؟ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ لوگ آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، لیکن امانت اور صداقت کو سارے لوگ تسلیم کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے کچھ واقعات میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، اور اس وقت مکہ کے کافروں کی امانتیں آپ کے پاس رکھے ہوئی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، آپ کے پاس جو امانتیں تھیں مسلمانوں کی نہیں تھیں، کس کی تھیں؟ کافروں کی تھیں۔ مسلمان تو سب مدینہ جا چکے ہیں، چند مسلمان باقی بچے تھے، کافروں کی امانتیں تھیں، لیکن کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے، لیکن آپ کی امانت کو اور صداقت کو تسلیم کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہم سے کوئی مطمئن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کے خلاف دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی کہ تمام لوگ مل کر کے نبی پر بیک وقت حملہ کر دیں اور ان کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آج رات آپ ہجرت کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دیکھا چند کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ پیسے بھی ہیں، امانت بھی ہے، لے کے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اگر ایک امانت بھی ضائع ہو گئی تو قیامت تک کے لیے میرے اوپر داغ لگ جائے گا کہ مسلمانوں کا جو نبی تھا، مسلمانوں کا جو امیر تھا، اس نے امانت میں خیانت کی۔ میرے بھائیوں، آپ کو اپنے جان کی فکر نہیں ہے، مکہ کے کافروں کی امانتوں کی فکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا علی، آج کی رات آپ ہمارے بستر پر سوئیں گے، اور یہ مکہ کے کافروں کی فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ امانتیں ان کو واپس کر دیں گے، اس کے بعد آپ مدینہ آئیں گے۔ میرے بھائیوں، کیا احساس تھا امانت داری کا، کیا احساس تھا امانت داری کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلایا گیا۔ ذمہ داری کا احساس دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ آج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونے والا ہے۔ کسی نے بعد میں پوچھا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہے تو آپ نے کیوں وہاں کیسے قیام کیا؟ کہا اللہ کی قسم، اس رات میں جو ہمیں نیند آئی تھی اب تک ویسی نیند نہیں آئی۔ مجھے اطمینان تھا کہ ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے، ہمارا اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ان کے پاس واپس پہنچا کر کے اس کے بعد انہوں نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کیا۔ یہ ہے امانت داری۔ حجر اسود کے رکھنے کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو تمام کافروں نے، تمام سرداروں نے یہی کہا، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں ہم کو منظور ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امانت داری کے ساتھ رہتے تھے۔ راز امانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے گفتگو کر رہا ہے اور گفتگو کے وقت ادھر ادھر دیکھ رہا ہے
کوئی سن تو نہیں رہا ہے؟ اللہ اکبر! ہمارے نبی کا انداز دیکھو، آپ سے گفتگو کرتے وقت کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی آپ کی بات سن تو نہیں رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، اس لیے اس راز کو کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ المجالس امانہ، مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت کی ہوا کرتی ہیں۔ کچھ میٹنگیں اوپن ہوتی ہیں، سب کے سامنے ہوتی ہیں، اور کچھ میٹنگیں آپس کی ہوتی ہیں، کوئی تدبیر بنائی جاتی ہے، کوئی پلان بنایا جاتا ہے، آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو اچھا برا کہتے ہیں۔ وہ میٹنگ کی حد تک ہوتا ہے، وہ مجلس کی حد تک ہوتا ہے، دل کی صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ باہر نکل کر کے مجلس کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ راز کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، آپ کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے، اور اپنے دل کی کسی بات کو آپ سے شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، میں کیا کروں، آپ سے مشورہ مانگتا ہے، کہتا ہے لیکن بھائی آپ کسی سے بتائیے گا مت، آپ کسی سے ذکر مت کیجئے گا۔ اس نے آپ کے اوپر اعتماد کیا، اس نے آپ کو امین سمجھا، آپ کے لیے کیا ہے کہ اس کے امانت داری میں خیانت، امانت میں خیانت نہ کریں۔ اس کے راز کو لوگوں سے بتا دینا، یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، یہ راز کی بات ہے۔ بہت سارے نوجوان رات میں اپنی بیویوں سے ملتے ہیں، اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کرتے ہیں، امانت میں خیانت ہے۔ بہت ساری خواتین رات میں اپنے شوہروں کے ساتھ رات گزارتی ہیں، اپنی سہیلیوں سے اس کا ذکر کرتی ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ امانت میں خیانت کرنے سے بچیں۔ دین کا پورا معاملہ امانت ہے۔ علماء کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں امانت دار بنیں اور صحیح صحیح بات لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اللہ نے کیا فرمایا ہے، نبی نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ دیکھو مسلمانوں کی قوت اور طاقت کیسی ہوگی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنی بات بتاتے ہیں، اپنے اماموں کی بات بتاتے ہیں، اور نبی کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات ہم نہیں بتاتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے گفتگو نہ کریں، اور اگر معلوم ہے تو صحیح بات لوگوں کو بتائیں۔ دین کے معاملے میں امانت داری کا خیال کریں۔ آپ نے کو اللہ نے کوئی عہدہ اور منصب دیا ہے، اس عہدے کو، اس منصب کو امانت داری کے ساتھ نبھائیں۔ اپنے ماتحتین کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کریں۔ آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ امانت داری کریں، وقت کا خیال کریں، کام کے وقت میں دوسرا کام نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ روزیوں میں برکت نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے، وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، مالک کی عدم موجودگی میں اس کے مال میں خرد برد کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے بچیں، امانتوں کا خیال رکھیں۔ ایک مسلمان امانت دار ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی میں آپ خیال رکھیں، حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کریں۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی امانت دی ہے، اسی امانت کو ہو بہو اس تک پہنچائیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی نے کوئی امانت دی ہے کہ فلاں آدمی تک پہنچا دیں، ایسا بھی ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہی امانت لوگوں تک پہنچا دیں، جیسا ڈیلیوری والے کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ وہی امانت لوگوں تک پہنچا دیں۔ آپ نے کسی سے امانت لی ہے، اس کو لوٹا دیں۔ اگر ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ضرورت ہے انسان کو، آپ ہم سے لیتے ہیں، ہم آپ سے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، امانت لیتے ہیں، اس کو وقت پر پہنچا دینا چاہیے، یہی امانت داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو امانت دار بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔